ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ دروس میں وقف کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وقف کے لغوی معنی ٹھہرنے کے، رکنے کے، اور اصطلاح میں قطع الصوت مع النفس و اسکان المتحرک ان کان متحرکا، آواز سانس دونوں کا منقطع کر دینا، توڑ دینا کلمہ کے آخر پر، اور کلمہ کے آخر کو ساکن کر دینا. جس طرح الحمدللہ رب العالمین. اب یہ رب العالمین زبر ہے تو اب اس کو وقف میں ساکن بھی کریں گے. الرحمن الرحیم. پھر یہ بھی بتایا تھا کہ وقف کی کچھ کیفیات میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں ائمہ کرام سے کہ جن میں حرکت کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے، موقوف علیہ کی حرکت. اب الرحمن الرحیم، اب آپ نے اس کو ساکن پڑھا تو اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کی حرکت کو خفیف سا ادا کیا، تیسرا حصہ الرحیم، تو اس کو وقف بالروم کہتے ہیں. تو روم کے ساتھ وقف زیر پر بھی جہاں موقوف علیہ مکسور ہو، مجرور ہو، اور پیش جہاں ہو نستعین، تو وقف بالروم ان دونوں حرکتوں میں ہوتا ہے. لیکن وقف بالروم کے ساتھ اگر موقوف علیہ پر پیش ہو، ضمہ ہو، تو اس میں وقف بالاشمام بھی ہوتا ہے، یعنی ہونٹوں سے پیش کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے لیکن اس میں آواز نہیں ہوتی. جیسے نستعین، نستعین، ہونٹ تھوڑے سے گول کر دیے جاتے ہیں. تو جس موقوف علیہ پر پیش ہو تو اس پہ تو تین طریقوں سے وقف ہوا: وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم. اور جس پر پیش نہیں ہے، زیر ہے، تو اس میں صرف وقف بالاسکان اور وقف بالروم ہوگا. اور جس حرف پر زبر ہے موقوف علیہ پر، تو اس پہ فقط وقف بالاسکان ہی ہوگا. یہ جو زبر ہے یہ خفیف حرکت ہے تو اس کے حصے نہیں کیے جا سکتے، اس لیے اس کو بالکل ساکن کر کے ہی پڑھیں گے. اس کے علاوہ وقف کے قواعد میں ایک وقف بالابدال ہے. یہ کیفیت کے اعتبار سے کل 5 قسمیں بنتی ہیں. ایک وقف بالابدال، اور ایک کو وقف بالسکون بھی کہتے ہیں. وقف بالابدال 2 زبر کا تنوین ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، جیسے خیرن کو خیرا، خبیرن خبیرا. اور وہ تائے تانیث جو ہا کی شکل میں لکھی ہوئی ہو تو وقف میں اس کو ہائے ساکنہ سے بدلتے ہیں. اب جب ہائے ساکنہ سے بدلیں گے
تو اس پر پھر روم اشمام جائز نہیں ہوگا، اس کو صرف سکون ہی پڑھیں گے محض۔ تو باقی اگر تنوین دو زیر کی ہے یا دو پیش کی ہے تو وقفاً وہ تنوین حذف ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر آپ اس پہ روم کرتے ہیں یا اشمام کرتے ہیں تو تنوین کا کوئی حصہ نہیں پڑھا جائے گا۔ جس طرح شیئون، اب وقف آپ کریں گے تو شیء اونٹوں سے اشارہ بھی اگر کر دیں اشمام کی طرف تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تنوین کا کچھ حصہ آپ نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ وقف کی کیفیت کے اعتبار سے ادائی قسمیں ہیں، اور دوسری صورت جو ہے وقف کی اس کو محل وقف کہتے ہیں۔ کیفیت وقف تو یہ 5 صورتیں ہوئیں، اور محل وقف، وقف کہاں کرنا چاہیے، وقف کا محل کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، تو اس کے لیے علماء اوقاف نے خصوصاً علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ علامتیں بھی مقرر کی ہیں کہ گول دائرہ جو ہے یہ آیت کی علامت ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ اس پہ وقف کیا جائے۔ پھر اس کے بعد میم کا درجہ ہے، طا کا درجہ ہے، زا کا درجہ ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جہاں میم کی علامت ہو اس پر وقف نہ کریں اور ساتھ ہی وہ ایسی جگہ پہ وقف کر دیں کہ جہاں جیم ہے یا طا ہے یا رأس آیت پہ جہاں گول دائرہ ہے وقف نہ کریں، اور اس سے آگے جہاں وقف کا محل نہیں، موقع نہیں، وہاں وقف کر دیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور ان محل کے اعتبار سے 5 ہی قسمیں محل کے اعتبار سے بھی ہیں۔ ایک کو وقف تام کہا جاتا ہے، ایک کو وقف کافی کہا جاتا ہے، اور تیسری قسم جو ہے وہ وقف حسن ہے، اور چوتھی قسم اس کو وقف قبیح کہا جاتا ہے۔ اب یہ وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، 3 تو یہ ہوئیں، اور ایک ہے وقف اتم، اور ایک ہے وقف اقبح۔ تو وقف اتم جہاں پہ ہو وہاں تو ضرور ٹھہرنا چاہیے، اور جہاں اقبح ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اب وقف تام وہ ہوتا ہے کہ آپ نے جہاں وقف کیا تو کلام کا ما قبل جو ہے ما بعد سے مربوط نہ ہو، وہاں پہ مضمون ختم ہو جائے۔ اکثر یہ رکوع جہاں علامات رکھی ہیں یا صورتیں ختم ہوتی ہیں تو تام وہاں ہوتا ہے، یا ایک مضمون ختم ہوتا ہے۔ آپ سورہ بقرہ میں الذین یؤمنون سے پڑھتے ہوئے ہم المفلحون پہ پہنچیں گے تو یہاں ایمان والوں کی بحث ختم ہو گئی، ان الذین کفروا سے دوسری بحث شروع ہو گئی، تو یہ وقف جو ہے یہ تام کہلاتا ہے۔ اور اگر آپ ينفقون پہ وقف کر دیں تو یہاں کلام مکمل ہو گیا ہے، لیکن لفظی تعلق تو نہیں، معنوی تعلق بعد سے ہے، مضمون ابھی مکمل نہیں ہوا، تو اس کو وقف کافی کہتے ہیں۔ تو اگر وقف کافی بھی ہو جائے، تام ہو، تو آپ آگے سے پڑھیں گے، پیچھے سے لوٹا کے نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ نے ایسی جگہ وقف کیا کہ وہاں پر ما قبل کا ما بعد سے ربط لفظی ہے،
جیسے الحمدللہ، اب آگے آتا ہے رب العالمین، تو اللہ کی صفت ہے رب العالمین، الحمدللہ پہ کلام تو مکمل ہو گیا، لیکن اس کا تعلق لفظی بعد سے ہے، تو ایسی جگہ پر مجبوری کے طور پہ وقف کر سکتے ہیں، سانس ٹوٹ گیا یا کھانسی آ گئی، لیکن پھر اعادہ کریں گے، پیچھے سے لٹا کے پڑھیں گے۔ اور اگر یہ وقف، اس کو وقف حسن کہتے ہیں، رأس آیت پر ہو، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو رؤوس آیات پر وقف حسن جو ہے وہ جائز ہے، اعادے کی ضرورت نہیں ہے، بعد سے آپ پڑھیں گے۔ ایسی علامتیں جہاں رأس آیت ہو اور گول دائرے کی علامت آیت کی، بعض جگہوں میں اس پہ لا لکھا ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ لا کا مقصد یہ ہے کہ یہاں وقف نہ کیا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آیت کا سرا ہو اور وہاں لا لکھا ہوا ہو، تو اگر آپ وقف کر دیں تو وقف جائز ہے۔ علامہ جزیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر خاص تاکید کیا، الا رؤوس الآیہ جوز فالحسن، رؤوس آیات پر وقف جو ہے مستحسن ہے، بہتر ہے، تو اعادہ نہیں کریں گے، آگے سے پڑھیں گے الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ ایک وقف اتم ہے اور ایک ہے اقبح۔ وقف اتم تو وہ ہے کہ جہاں وصل کرنے سے اللہ کے کلام میں جو مقصد ہے، مقصد کے خلاف معنی کا وہم ہو جائے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اب یہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے، یہ وقف اقبح ہے۔ اور اسی طرح وما من الہ، اس پہ بھی وقف نہیں کرنا چاہیے، یہ وقف اقبح ہے۔ اور اگر مجبوری کی وجہ سے اضطراراً کر دیا جائے تو اس میں اعادہ ضروری ہے۔ اور وقف اتم جہاں ملا کر پڑھنے میں، وصل کرنے میں غلط معنی کا وہم پیدا ہو، جیسے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اس کے بعد ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، تو یہاں غلط معنی کا وہم پیدا ہوتا ہے کہ ظالم تو ایمان والے، نعوذ باللہ، ہجرت کرنے والے، حالانکہ یہاں سے الذین سے مستقل آگے الگ کلام شروع ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پہ وقف لازمی ہے۔ اتم کے موقع پہ وقف کریں اور اقبح کے موقع سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اوقاف میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ جو کلمہ جس طرح لکھا ہوتا ہے، اگرچہ وہ تلفظ میں پڑھا نہ بھی جاتا ہو، تو وہ رسم کے مطابق اس پر آپ وقف کرتے ہیں۔ مثلا حفص کی روایت میں، اکثر روایتوں میں انا، یہ متکلم کی ضمیر کا جو انا ہے الف سے لکھا ہوا ہے، اس کو الف نہیں پڑھا جاتا، انا پڑھا جاتا ہے، انا اوحی، لیکن جب وقف کریں گے تو پھر انا پڑھیں گے، آپ اس کو ثابت رکھیں گے۔ اس طرح لکنہ اللہ، اب یہاں بھی الف لکھا ہوا ہے لیکن وصلاً نہیں پڑھتے ہیں، تو وقف کریں گے تو لکنہ پڑھیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بھی ضروری ہوئی کہ رسم خط عثمانی جو ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے، تاکہ
وقف جو ہے وہ رسم خط کے مطابق ہو، اور یہ مستقل بحث ہے، آگے انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے کلمات تلفظ ان کا جو ہے وہ رسم کے خلاف ہوتا ہے، لیکن وقف جو ہے وہ رسم کے مطابق ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا